خداوند میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں، سب سننے والوں کے لیے اور ہر ذی نفس کے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ آج ہم کافی دنوں بعد پھر مل رہے ہیں، خاص کر مسیحیوں کے لیے، کہ بائبل مقدس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کا پارٹ 2۔ ابھی تک تو انسان ڈگمگا رہا ہے، ڈاما ڈول ہے، ذہنی طور پر تو اکھڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز دغا باز استاد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پیسے اور باہر کے ویزوں تک مسیحیت کو کر دیا گیا ہے۔ افسوس 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 ایسے استادوں پر۔ ذرا ہوشیار رہیں اور بچ کر رہیں۔ پڑھیں متی رسول کی انجیل مقدس کا 25 باب، 10 کنواریوں کا ذکر، اور خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ 10 احکام کی بات تھی۔ یہ تو دنیا کے ہر بشر کے لیے ہے، چاہے اس کا مسلک کوئی بھی کیا ہو، ملک، عقیدہ، رنگ و نسل کوئی بھی ہو، خالق تو سب کا ایک ہی ہے۔ چاہے نام کوئی بھی دے لے، جیسے گاڈ، یعنی کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا، اور کائنات کا مکمل علم رکھنے والا، جو انسان ہے یہ صرف ایم ڈم کر سکتا ہے، لیکن پوری کائنات کو انسان نہیں سمجھ سکتا، مگر صرف خالق وہ مکمل ہے، گاڈ۔ شکر خدا کا کہ 70 سالہ بوڑھا بندہ جو میں بغیر اینک کے لکھا میں نے، لیکن اب مجھے اینک لگانی پڑی ہے۔ میرے خالق نے اس روز صبح صبح مجھے اٹھایا اور محرک کیا کہ یہ تحریر کر اور آگے بھی شائع کر۔ خداوند ہم سب کی رہنمائی فرمائیں، آمین۔ دس احکام مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ مسیح نے انہیں 10 دھرم 10 توڑے بھی کہا ہے، کہ ایک عورت کو یہ 10 دھرم 10 توڑے دیے کہ وہ عورت پہلے قوم اسرائیل ہے، دوسری عورت مسیحی قوم ہے، ہم ہیں، دونوں اقوام اہل بائبل ہیں، اہل کلام ہیں، اہل دانش۔ اب اہل بائبل، ذرا ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان 10 احکام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ اپنے ہی استادوں کی تعلیم پر چل رہے ہیں یا استاد اعظم خدا باپ اور یسوع مسیح کی تعلیم پر۔ اور یہ 10 حکم خدا پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے، جو لکھ کر بزرگ موسیٰ کو وہ 2 بار تختیاں دی گئیں۔ جو دانیل بزرگ کے صحیفے میں بھی آپ ان ہاتھوں کو دیکھیں گے جنہوں نے دیوار پر لکھا اور بادشاہ کو یہ ہاتھ دکھایا۔
اور بادشاہ کا دل ہل گیا، جسے نوشتہ دیوار کہا گیا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے سیاستدان بھی اپنے مخالفین کے لیے یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ نوشتہ دیوار پڑھ لو، لیکن یہ بات ہم سب کے لیے ہے، چاہے کوئی سیاسی ہو یا مذہبی رنگ میں ہو، کہ میں جو کر رہا ہوں خدا کے غائبانہ ہاتھ اور اس کے فرشتے میرا کیا بولا سب لکھ رہے ہیں۔ ایک دن یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اور وہ بادشاہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اس کو دانیال نے کھولا۔ اے اہل کلام، اے اہل بائبل، ذرا غور کر، آج تک تو نے کبھی ان 10 پاک احکام کا دل سے مطالعہ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ غور کر۔ 10 دھرم اب تیرے پاس کتنے ہیں، یا سب ہی کھو بیٹھا ہے؟ غور سے سنیں اے اہل بائبل، اگر تو نے اپنے خالق کے سوا کسی اور کے آگے اپنا سر جھکایا ہے تو پہلا دینار، پہلا دھرم کھو بیٹھا ہے۔ خروج 20 باب۔ 10 حکموں میں پہلا دھرم کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، دوسرا دھرم، اپنے لیے کوئی مورد صورت نہ بنانا۔ اے اہل بائبل، اگر تو نے ایسا کیا ہے اور بنا کر اس کی عبادت اور خدمت اور سجدہ بھی کر رہا ہے تو دوسرا دھرم بھی کھو بیٹھا ہے۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اگر ہم بدنی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر ناپاکی کی حالت میں ہیں اور اس پاک ذات کا نام لیتے ہیں اور کوئی نشے کی حالت میں، کوئی کسی کی حالت میں بھی ہے، تو ہم تیسرا دھرم بھی کھو بیٹھے ہیں کہ ہم فضول بے فائدہ نام لے رہے ہیں اور مجرم ٹھہرتے ہیں۔ نمبر 4، سبت کا دن یعنی عبادت والا دن، اس کو پاک ماننا، اور یہ سیچرڈے بنتا ہے۔ سبت کا مطلب ہے 7، عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ہفتہ ہے۔ خدا سے ڈرنا، اگر ہم اس دن میں بھی غلط کام کرتے رہتے ہیں، شراب، نشہ وغیرہ یہ وہ، تو ہم یہ چوتھا دھرم بھی کھو بیٹھے۔ ہم نے سبت کے دن کو بے حرمت کیا، جو عبادت کا دن تھا پہلے۔ نمبر 5، تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، یہ 5واں دھرم، 5واں دینار۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا ہے، بے حرمت کیا ہے اور ان سے بے وفائی کی ہے، ماں باپ کو دکھ دیا ہے، تو ہم 5واں دھرم بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ذرا غور کریں۔ 6 ہے تو زنا نہ کرنا۔ پڑھیں پہاڑی واز متی 5:7 ابواب۔ مسیح نے فرمایا، اگر تو غیر عورت کو بری خواہش کے ساتھ بری نظروں سے دیکھتا ہے تو زنا کر چکا۔ اسی طرح سے تو شاید ہم سب ہی
90% لوگ خاص کر مرد ایسا زنا کر چکے۔ خدا پاک ہم سب کو ایسا روحانی گناہ معاف فرمائے اور آئندہ کو ایسے روحانی اور جسمانی گناہ سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں یہ درم بھی ہم سے کھویا ہی نہ جائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ دنیا گناہ کا گھر ہے، رہتا ہوں ماں بھی اس میں، رہوں دور میں گناہ سے، یسوع اپنا کمال رکھنا۔ اس گیت کے لکھنے والے تھے آج ہانی وارث مسیح، راولپنڈی ڈیری، حسن آباد کوارٹروں میں۔ اب ان کا بیٹا ہے جو یہ گاتا ہے، ناصر مسیح۔ عورت ذات بھی اس زمرے میں اپنا خیال رکھے، اپنے آپ کو خیالی سطح پر پاک و صاف رکھے اور ایسے مردوں سے ہر لحاظ سے دور رہے۔ 7واں درم، تو خون نہ کرنا۔ پڑھیں وہی پہاڑی باز مسیح نے جو کہا، تو اپنے بھائی پر غصے نہ ہونا۔ اس کی سزا کا ذکر ہے، تو اپنے بھائی کو پاگل نہ کہنا، اس کی بھی سزا صدر عدالت ہے، جسے ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہتے ہیں، خدا کی عدالت۔ تو اپنے بھائی کو احمق نہ کہنا، جس کی سزا جہنم ہے، ذرا غور کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، غور کریں۔ نوٹ: اپنے بھائی کے درجے کو۔ نمبر 1، جو ایک ہی بھائی کا درجے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں۔ غور کریں قائن اور حابل پر، قابیل و حابیل پر، عربی نام جسے ہم شکر خدا ایک ہی ماں باپ سے 5 بھائی ہم زندہ ہیں۔ پسران ایڈر لال دین، زوجہ مسز رحمت بی بی، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سارے بھائی پیار اور محبت سے رہیں اور رہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں 11 بیٹے دیے، 4 مسیح میں سو چکے، 11 زندہ ہیں، تیسری پشت، آگے 9 پوتے ہیں، سب یاد ہیں، شکر خدا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم بھائی آپس میں نہ لڑیں۔ بھائی کی دوسری قسم، بھائی مسیح میں ہم سب بھائی ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، نسل آدم ہونے کے ناطے سے بھی اور مخلوق کے خدا ہونے کے ناطے سے بھی سب انسان آپس میں بھائی ہیں، اور بہنیں بھی۔ انہی رشتوں میں خدا پاک نے ایک ضابطہ دیا ہے، یعنی کلیہ دیا ہے، اصول دیا ہے کہ کن کن سے ہم شادیاں کر سکتے ہیں یا کن کے رشتوں سے ہم جسمانی شادی نہیں کر سکتے۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے جسمانی سطح پہ بھی ہمیں ان سے دور رہنا ہے۔ ضابطہ ہے یاد، خدا قدوس نے انسان کو مکمل ضابطہ یاد دیا ہے، غور ضرور کریں۔ نمبر 8، 9، 10 احکام: لالچ نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے پڑوسی کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا، بلکہ اپنے پڑوسی کے گھر زیادہ نہ جانا، ہر جگہ ہر گھر جانے سے سوچ سمجھ کر جانا، بڑے پاک طریقے سے جانا۔ ہم اپنے قدموں کو روک لیں کہ اپنے پڑوسی کے گھر بھی بار بار نہ جائیں۔ کسی چیز پر لالچ نہ کریں۔ خدا پاک نے یشوع کو بھی ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ یشوع پہلا باب پڑھیں، جو کہ ہر انسان کے لیے ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے
انجیل اربع میں جو تعلیم دی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ افسیوں کا خط پڑھیں، خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بنیں اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ لیں، خداوند سے الہی حکمت مانگیں، وہ زور ہمارا ہے، پھر ملیں گے۔ حاصل کلام یہ ہوا، میرے سمیت ہم ہر طرح کی ذہنی اور قلبی اور نظری اور زبانی اور کانی اور پورے بدن کی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، خدا کے دیے ہوئے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں، ایک ضابطے میں رہیں، جیسے وہ یشوع کی بات تھی۔ خدا نے بزرگ یشوع سے کہا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تو احتیاط کر کے ان سب باتوں پر عمل کرنا، اور نہ تو اس کے دائیں مڑنا نہ بائیں، تب ہی خوب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ فقط تم مضبوط ہو اور حوصلہ رکھ، بے دل نہ ہو، میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں، جیسے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ رہا تھا۔ ہم اپنے وطن عزیز کی سلامتی چاہیں۔ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بالکل آخری دور ہے، مسیح کی آمد قریب ہے۔ جیسے پہلے بھی عرض کی تھی، ہم ایک محل میں رہتے ہوئے بھی سب انسان ہیں، اس دھرتی پر رہتے ہوئے بھی سب انسان ہیں۔ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جانور بھی پیار سے رہتے ہیں۔ کبھی بڑے کہتے تھے کہ برتن گھر میں پڑے پڑے آپس میں ٹہک جاتے ہیں، لیکن آخر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ قوموں میں تصادم ہوتا ہے، ہوئے ہیں۔ سو میری دعا بھی ہے اور عرض بھی، خاص کر مسیحی قوم کے آگے بھی، اہل بائبل بھی، کہ جہاں تک ہو سکے ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ذہن سے، ہماری سوچوں سے کسی کی توہین نہ ہو، اور خدا کرے کہ سب قومیں پیار اور محبت سے رہیں۔ خدا نے ہر بندے کو ایک ضابطہ دیا ہے، ہر بندے کو ایک ضابطہ دیا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے، کوئی بھی شریعت اچھی باتوں کی مخالف نہیں۔ خدا میں سب کو برکت دے۔ آمین، آمین، آمین۔